آج اتوار ہے 17 جولائی 2022، 17 ذی الحج 1443 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے۔ عظمیٰ کی شہ سرخی ہے: کورونا میں زبردست اچھال، 5 ماہ بعد تعداد 200 کے پار۔ وادی میں 112 اور جموں میں 112 کیس۔ ملک میں 20,000 معاملے، 56 ہلاکتیں۔ چیف سیکرٹری کی عوام سے اپیل: احتیاطی تدابیر کریں اور محفوظ رہیں۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: حجاج کرام کی واپسی شروع، 145 حاجیوں کا پہلا قافلہ سعودی عرب سے سری نگر وارد۔ ایئرپورٹ پر بھائی چارے کا انوکھا منظر، کشمیری پنڈتوں کا آرتی اور نعت گوئی کے ساتھ حاجیوں کا استقبال۔ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی: 24 گھنٹوں کے دوران وادی میں قسطوں میں بارش پڑنے کا امکان، 19 جولائی تک موسم کی یہی صورتحال جاری رہنے کی پیش گوئی۔ آج کے BAB کے کارٹون پہ ایک نظر۔ ایک اور خبر: ووٹ کی خاطر مفت کی چیزوں کی تقسیم خطرناک رجحان، وزیر اعظم: ہم محنت کر کے عوام کے مستقبل کو شاندار بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی: سالانہ امرناتھ یاترا آسان طریقے سے جاری، کوئی رکاوٹ نہیں۔ سخت سیکورٹی انتظامات، تسلی بخش سہولیات، موسمی صورتحال بعض اوقات یاترا میں حائل ہوتی ہے: DGP۔ ایک اور خبر: مرکزی کابینہ میں ڈیجیٹل نیوز پورٹلز کو اخبارات کے برابر لانے کی تجویز۔ ایک اور سرخی: امن اور سکون مجموعی دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کے لیے شرط ہے۔ لداخ میں ہند چین کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات، دونوں ممالک کے مابین فوجی سطح کی بات چیت کا 16واں دور۔ حقیقی کنٹرول لائن پر بھارت کے حصے میں ہوگا۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی: گاندربل کے شہری نے وقف بورڈ کو 1 کنال اراضی عطیہ کی۔ ایک اور خبر: اسکولوں میں درجے اول سے یکساں تعلیمی نظام رائج کیا جائے، گورنمنٹ اسکول پیرنٹس ایسوسی ایشن کشمیر کا سرکار سے پرزور مطالبہ۔ ایک اور خبر: بے روزگاری کی بڑھتی صورتحال بھی چند جعلی فرموں کے لیے سونے کی کان، نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کا دعویٰ کر کے رجسٹریشن فیس کے نام پر لوٹ رہے ہیں۔ انتظامیہ ایسی فرموں اور کمپنیوں کے قواعد کی تحقیقات کرے، متاثرہ نوجوانوں کا انتظامیہ سے مطالبہ۔ آج کے روزنامہ اسٹیٹ رپورٹر سے سرخی: بائیڈن کا ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی عراق کی پیشکش کا خیر مقدم۔ ایک اور خبر: ڈنگی وچھا رفیع آباد سے لے کر بالائی علاقہ پازل پورہ تک روڈ کی حالت خستہ، سرپنچ محمد اسلم کی سربراہی میں نوجوانوں کا ایک وفود DC بارہمولہ سے ہوا ملاقی۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے: ادبی سنگت کشمیر کی جانب سے ٹیگور ہال سری نگر میں شاندار تقریب کا انعقاد، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں گوجری شعبہ قائم کرنے پر پروفیسر اکبر مسعود کا کیا شکریہ ادا۔ آج کے روزنامہ شہربین ٹائمز سے سرخی: سال 2024 تک وادی کے ہر دیہی علاقے میں ہر کنبے کو نل کے ذریعے پانی مہیا ہوگا۔ رواں ماہ کے پہلے ہفتے تک ہر گھر نل ہر گھر جل مشن کے تحت 1000 دیہات کو فائدہ پہنچا۔ ایک اور خبر: 19 جون کپواڑہ میں انکاؤنٹر کی تحقیقات کا حکم، SDM لولاب کو انکوائری افسر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اسی اخبار سے ایک اور خبر: رسم و رواج، فضول خرچیاں، ذات پات، جہیز، غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی نوجوانوں کی شادیوں میں تاخیر یا کبھی شادی نہ ہونے کی اہم وجوہات۔ لڑکوں کا ذہن بدلنے کے لیے رہنمائی لازمی، فرسودہ رسومات میں تبدیلی کے بغیر چارہ نہیں، ماہرین۔
آج کے روزنامہ کاروان کشمیر سے سرخی اخبار لکھتا ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس کے تحت قومی اہداف کی تکمیل کے لیے حکومتی رابطہ ضروری، شہریوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام مواصلات متعلقہ اور سمجھنے میں آسان ہونے کی ضرورت۔ انوراگ ٹھاکر۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی، سپریم کورٹ سے لے کر نچلی عدالتوں تک 5 کروڑ کے قریب کیس التوا میں جلد سے جلد انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت۔ کرن رجیجو۔ آج کے روزنامہ عوامی تنقید سے سرخی، حکمران کاغذی گھوڑے دوڑانے میں مصروف، بے روزگاری میں تشویشناک حد تک اضافہ، بجلی اور پانی کی ناکافی سپلائی سے لوگ پریشان، نیشنل کانفرنس۔ ایک اور خبر، لنگیٹ میں فوج کی جانب سے 2 روزہ ثقافتی میلے کا اہتمام، اعلیٰ افسران اور سیاسی لیڈروں نے کی پروگرام میں شرکت۔ آج کے روزنامہ بلند کشمیر سے سرخی، اخبار رقم تراز ہے، چکندہ باغ میں ایل او سی پر پاکستانی خاتون گرفتار۔ ایک اور خبر، پونچھ میں ایل او سی پر ڈرون نمودار، فوجی اہلکاروں نے گولیاں چلائیں۔ اسی اخبار کے باٹم میں ایک اور خبر، بینکوں نے فطرت پر مبنی کاشتکاری کو محنت سے تبدیل کیا، امت شاہ۔ زراعت اور دیہی ترقیاتی بینکوں کی قومی کانفرنس سے خطاب۔ آج کے روزنامہ خاک وطن سے سرخی، اخبار لکھتا ہے، دلائی لاما کا 2 سال بعد لداخ کا دورہ، بھارت چین تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنے کا مشورہ۔ ایک اور خبر، نیشنل کانفرنس کا سرکار پر فقط باتیں کرنے کا الزام، علی ساگر کا سڑکوں کی خستہ حالی پر اظہار برہمی، مرمت کا مطالبہ۔ ایک اور خبر، سنتور ملازمین اور FAA امیدواروں کا احتجاج، ہوٹل کی بحالی، کامیاب امیدواروں کی لسٹ کی برقراری کا مطالبہ۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، وادی کے مختلف علاقوں کی سڑکیں خستہ حال، لازبل اننت ناگ میں لوگوں کا عبور و مرور مشکل، حکام سے اپیل۔ تو یہ تھیں آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔